کہ آج کل خاندانوں میں اور گھروں میں جتنی بھی لڑائیاں ہیں ان میں سے اکثر لڑائیوں کے پیچھے غلط فہمی ہوتی ہے، اور جو فریق غلط فہمی دور کر لے تو اس کی وہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں مشکات المصابیح میں ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، اور یہ وہ وقت تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا حضرت عثمان کو، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب جو کوئی کسی کو سلام کرے اور سلام کا جواب نہ دے تو ظاہر ہے بہت اس پہ غصہ آتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غصہ آیا، اور آپ نے اس کی وجہ سے دل میں کوئی بغض یا ایک عداوت پالنے کی بجائے فوراً گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اور کہا، اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایسے ہوا کہ میں حضرت عثمان کے پاس سے گزرا اور میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ بڑے تھے تو بڑے کو بھی بڑا ہونا چاہیے، بڑائی کا حق ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کے ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا کرتے کا نہیں، عمر ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان نے تمہارا سلام سنا ہو اور جواب نہ دے۔ ایسا ہوگا کہ وہ کسی ایسے خیال میں فکر میں مگن ہوں گے کہ انہوں نے تمہارا سلام سنا ہی نہیں ہوگا۔ اور چلتے ان کے پاس، دونوں شیخین حضرت عثمان کے پاس آئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان، عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرا سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا بالکل۔ تو عثمان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے ان کا سلام نہیں سنا، اس واسطے جواب نہ دیتا۔ تو حضرت حضرت عثمان نے کہا اصل میں ایک بات میں متفکر تھا، اس وجہ سے میں سلام نہیں سن سکا۔ وہ بات کیا تھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے اور ہم آپ سے اس امر کے نجات کے بارے میں نہیں پوچھ سکے۔ تو صدیق اکبر نے کہا میں نے پوچھا تھا کہ آپ نے فرمایا اس امر کی نجات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غلط فہمی ہو تو بڑے سے کہنا چاہیے، اور بڑے کو چاہیے کہ مل کے غلط فہمی دور کر کے دو بھائیوں میں، دو خاندانوں میں اس لڑائی کو ختم کر دینا چاہیے۔